بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج بھی ہمارے پاس امپورٹنٹ خبریں ہیں داخلی سیاست کے حوالے سے بھی، اور جو اس وقت لائن آف کنٹرول پہ صورتحال ہے، اور بھارت کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے، اور مودی سرکار کے خلاف عالمی برادری کو، پاکستان کو نہیں، عالمی برادری کو کچھ ایسے شواہد ملے ہیں کہ مودی سرکار جو ہے RSS وہ عالمی طور پہ دہشت گردی میں ملوث ہے، اور جو نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا مسجد میں، وہ جو آدمی اریسٹ ہوا اس کا لنک نکلا ہے RSS کے ساتھ، اور اس نے اپنا اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے، اور اس سے جڑے ہوئے کچھ اور لوگ جو ہیں وہ بھی اسی تناظر میں کچھ نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ یہ مغربی دنیا کی خبر ہے، ہماری خبر نہیں ہے، اور ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا گیا ہے، ایک رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اور کچھ خبریں ایسی ہیں کہ جو پرویز مشرف صاحب کو جو سزا دی گئی اس کے ٹائمنگز اب دیکھے جا رہے ہیں، اور اگر تھوڑا سا بھی سینس کا مظاہرہ نہ کیا جاتا تو آج ملک میں ماشاء اللہ ہونا تھا۔ کیا یہ سب کچھ بائی ڈیزائن کیا گیا؟ اس کے بارے میں بھی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، اور اس بارے میں کچھ خبریں بھی جمع کی جا رہی ہیں، کچھ انفارمیشنز مل رہی ہیں، اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا۔ بہت اچھا آپ کی طرف سے رسپانس ملتا ہے، یہ ملتا رہنا چاہیے، اور ہم بھی آپ کو انشاءاللہ مایوس نہیں کریں گے، صحیح خبریں دیں گے آپ کو بغیر کسی سنسنی کے، اور اس میں ٹائمنگز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کا انسانی رویوں سے تعلق ہوتا ہے، کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، ان کا بھی ایک سسٹم کے اندر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ ڈیلے ہو جاتی ہیں، کچھ ٹائم پہ ہو جاتی ہیں، تو بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور دوسرا، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے، اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ تمام انفارمیشنز ویڈیو کے بارے میں آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں، الرٹس۔ تو جناب، سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ پرویز مشرف صاحب کی۔ ذرا یہ بڑی خبر ہے کیونکہ ایک باقاعدہ ایک پلاننگ سامنے آئی ہے، اس کو ذرا بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے صورتحال ہم کور اس کو کرتے ہیں۔ مودی سرکار RSS، بالکل جناب، یہ خبر 100% ہم آپ کو ریلائبل سورسز سے دے رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ کے جو دہشت گرد جس نے دہشت گردی پھیلائی، مسجد میں 53 مسلمانوں کو شہید کیا تھا، اس کو جب اریسٹ کیا گیا، اس سے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوا، اس کے بارے میں جب پتہ کیا کہ اس کا یہ سارا کچھ، اس کو اتنی بڑی دہشت گردی کے بارے میں کس نے ٹرینڈ کیا، کس نے ابھارا، تو وہ جو پورا نیٹ ورک نکلا تو اس میں تھا RSS کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ لنک نکلا ہے۔ نہ صرف اس کا بلکہ کچھ امریکہ میں واقعات ہوئے تھے دہشت گردی کے، اس میں بھی جو لوگ تھے اس میں بھی RSS نے ٹرینڈ کیا تھا مسلمانوں کے اینٹی، مسلمانوں کے مخالف جو جذبات ہیں ان کا برین واش کیا، ان کو ٹرینڈ کیا اور ان کو آمادہ کیا ان دہشت گردی کے واقعات میں۔ تو مغربی دنیا میں یہ انفارمیشن نیوزی لینڈ نے بھی شیئر کی ہے، باقی ملکوں نے بھی آپس میں شیئر کی ہے، اور اب مودی اور RSS کے پرانے ریکارڈ کو دوبارہ کھنگالا جا رہا ہے، اور وہ رپورٹس جو ماضی میں تھیں وہ بالکل درست تھیں کہ مودی سرکار جو ہیں وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، اور RSS کا جو ہندوتوا کا نظریہ ہے وہی اس وقت BJP میں آیا ہوا ہے، اور اسی لیے امریکہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ مودی کے داخلے پر پابندی تھی۔ مودی کو امریکہ نے ویزا سے معذرت کی تھی، اور یہ بلیک لسٹ میں تھے اور امریکہ کا وزٹ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ تو جب بعد میں وزیر اعظم بنے ہیں اس کے بعد ان کے دروازے کھلے ہیں امریکہ کے لیے، ورنہ یہ ایک ٹیررسٹ کے طور پہ ہی وہاں پہ جانے جاتے تھے، اور گجرات کے بعد خاص طور پہ۔ تو جناب، یہ تھا، ایک بڑی خبر تھی۔ اب انڈیا میں جو شہریت ترمیمی ایکٹ ہے، جس کو کہتے ہیں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ، یہ جو ایکٹ پاس ہوا ہے اس کے بارے میں
میں دوبارہ مزید آج کے بھی اپڈیٹ کرتا ہوں کہ اس وقت بھی اس میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ اس میں بہت زیادہ پھیلاؤ ہوا ہے، مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس میں۔ اور اس میں پیچھے اس کے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن ہم نے انڈین ٹی وی چینلز اور کچھ ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کی رپورٹس دیکھیں تو اس میں پتہ چلا جناب کہ لوگوں کو، جو ہندوؤں کو خاص طور پہ جو برین واش کیا جا رہا ہے RSS کی طرف سے، مودی سرکار کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کی آبادی وہ کہتے ہیں جی بڑھ رہی ہے انڈیا میں، اور ایک بہت ہی بچگانہ باتیں ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے اور مسلمان زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں وہاں پہ، تاکہ ایک وقت آئے کہ مسلمانوں کا ووٹ بینک زیادہ ہو جائے اور ہندوؤں کا کم ہو جائے، اور مائنس ہندو باقی جو منورٹیز ہیں وہ آپس میں ملیں، مسلمان، سکھ، عیسائی اور دلت اور نچلی ذات کے ہندو، یہ سارے آپس میں مل کے تو اگلا کام کریں اور ان کو میجارٹی ہو جائے گی، یہ سسٹم پہ قابض ہو جائیں گے۔ یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن اس پروپیگنڈے کو وہاں کے جو سینسیبل لوگ ہیں یونیورسٹیز میں، طالبات، طلبہ اور پڑھے لکھے لوگ، ان سب نے یہ ریجیکٹ کر دیا ہے، اور اس وقت مودی سرکار شدید ترین کرائسس میں ہے، انڈیا کرائسس میں ہے از خود، تو اس میں کوئی کمی نہیں۔ البتہ سپریم کورٹ کے بارے میں، انڈین سپریم کورٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ان سے ملی ہوئی ہے، کیونکہ یہ کام بیسیکلی انڈین اسٹیبلشمنٹ نے کرایا ہے، اور انڈین اسٹیبلشمنٹ پہ اس وقت ہندوؤں کا غلبہ ہے، اور وہ ایک بائی ڈیزائن یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور انڈین اسٹیبلشمنٹ جس پہ ہندوؤں کا غلبہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اگر اس کو سیکولر انڈیا کی طرف لے جایا گیا تو پھر ان کا جو ایجنڈا ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ سپر پاور جو ہے اس وقت وہ ان کے ساتھ ہے، وہ ان کو شے دے رہی ہے، اور وہ بھی ابھار رہی ہے جذبات کو اسی طریقے سے، تاکہ انڈیا کو، مودی سرکار کو 5 سال جتنا بھی کام لیا جا سکتا ہے، ان سے جو بھی غلط ملت کام کروانے ہیں وہ ان سے کروائے جائیں، اور اس کے بعد ان کو چلتا کیا جائے۔ لیکن انڈین اسٹیبلشمنٹ اس وقت تقسیم ہے، اور اب ان کے بھی جو انڈین اسٹیبلشمنٹ وہ پورشن جو سمجھ رہا ہے کہ اگر اسی مودی والے نظریے پہ، ہندوتا کے نظریے پہ آگے بڑھا گیا تو پھر انڈیا جو ہے وہ کم از کم اس شیپ میں یونائٹڈ نہیں رہ سکتا، لہٰذا یہ چیز وہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ بھی 2 سوچیں پائی جاتی ہیں۔ تو جناب یہ تھا ساری چیزیں، اسی لیے لائن آف کنٹرول پہ رات بھی بہت زیادہ گھن گرج سنی گئی، اور لائن آف کنٹرول پہ دونوں طرف اچھی خاصی لڑائی ہوئی ہے، اور پاکستان کی طرف سے بھی بہت زبردست رسپانس دیا گیا ہے، اور ان کی توپوں کو خاموش کروایا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں، ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دوسری طرف اقوام متحدہ میں جو پاکستان کی قرارداد تھی کرپشن سے متعلق، اینٹی کرپشن، وہ منظور ہوئی ہے، اس کو پذیرائی ملی ہے۔ پاکستان کی اکانومی داخلی طور پہ بالکل ٹھیک جا رہی ہے۔ 2 معاملات ہوئے، ایک اب میں اصل خبر کی طرف، جو بڑی خبر ہے اس کی طرف میں آپ کو لا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ انڈیا کے اندر صورتحال انتہائی گھمبیر ہے، اور دوسری طرف عالمی طور پہ جو رپورٹس آ رہی ہیں، RSS کے تانے بانے مغربی دنیا میں پہنچے ہوئے ہیں، وہاں سے پہ یہ دہشت گردی کو فروغ دیا جا رہا ہے، یہاں سے ایکسپورٹ کی گئی دہشت گردی انڈیا سے مغربی دنیا میں، وہ ایک نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ پاکستان میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، تو اب اس بات کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو پرویز مشرف صاحب کی ججمنٹ آئی ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی مذائقہ نہیں تھا کہ اگر اس کو ڈیلے کر دیا جاتا، خاص طور پہ پرویز مشرف صاحب کا جب سٹیٹمنٹ آ گیا تھا، ہم لیگل پروسیس پہ ہی بات کر رہے ہیں کہ جب پرویز مشرف صاحب کا ڈیتھ بیڈ پہ وہ ہیں، ان کا ایک سٹیٹمنٹ آ گیا، ان کی مرسی پیٹیشن آ گئی، تو عام طور پہ اس کو لک آفٹر کیا جاتا ہے، اس کو سنا جاتا ہے، اس پہ
ایسی درخواست قبول کر لی جاتی ہے، اور لیکن اس درخواست پہ بھی توجہ نہیں دی گئی۔ پھر لاسٹ ہیئرنگ پہ بھی جب پرویز مشرف صاحب کے وکلاء نے یہ کہا کہ انہیں ایک موقع دیں اور وہ کچھ چیزیں لانا چاہتے ہیں، لیکن اس دن خصوصی عدالت کا رویہ بہت ہی ایک کہنا چاہیے کہ ان یوزول سا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور انہوں نے فوراً سماعت ختم کی اور 1 گھنٹے کے بریک لیا، اور 1 گھنٹے کے بعد شارٹ ججمنٹ سنا دی۔ شارٹ ججمنٹ کے بعد اس کی کاپی نہ دینا یہ ایک از خود مسئلہ بنا۔ تو اب یہ اس بات پہ کچھ انفارمیشنز ملی ہیں، یہ ہے پورا جس نے بھی مائنڈ سیٹ جو اس کے پیچھے ہے وہ بہت ہی تیز ہے۔ دیکھیں، کرائسس تو پیدا ہو چکا ہے، اور اس وقت جوڈیشری اور ملٹری دونوں افواج پاکستان کو ان کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اگر تھوڑا سا بھی سینس نہ مظاہرہ کیا جاتا تو یہ پروجیکٹ آگے بڑھنا تھا، یہ اسکرپٹ آگے بڑھنا تھا، اور ملک میں اس وقت مارشل لا ہونا تھا۔ لیکن وہ ایک آرمی چیف کی اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، ملاقات سے پہلے ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی، پھر ایوان صدر میں ملاقات ہوئی، وہ ساری سچویشن ڈیفیوز ہوئی، جسٹس وقار صاحب کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کا فیصلہ ہوا، ایک ریفرنس آ چکا ہے، سچویشن ڈیفیوز کی گئی۔ لیکن ابھی بھی معاملات انتہائی سنجیدہ ہیں، اور اب جو انفارمیشنز ملی ہیں اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ پلاننگ کے تحت جس نے بھی کیا اور جیسے بھی کیا، یہ اس میں تھوڑی سی منصوبہ بندی نظر آ رہی ہے۔ اور اب اگلا میں آپ کو بتا دوں اس کی ریزن کیا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ اگر جسٹس وقار سیٹھ صاحب کے خلاف، کیونکہ مرسی پٹیشن اگر یہ مان لی جاتی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، کوئی کرائسس نہیں تھا، یہی فیصلہ 2 ہفتے بعد بھی آ سکتا تھا، 4 ہفتے بعد بھی آ سکتا تھا، مہینے بعد آ سکتا تھا، ان کو موقع دے دیتے، پرویز مشرف صاحب کا بیان ریکارڈ کر لیتے۔ لیکن یہ جو اچانک کلوزنگ سیریمنی ہوئی ہے ہیئرنگ کی، یہ کچھ تھوڑے سے الارمنگ ہے، جس کے بعد جب انفارمیشنز آپ دیکھیں جسٹس وقار سیٹھ صاحب کے خلاف جی ریفرنس فائل ہوگا، اس سے پہلے ہی آپ نے دیکھ لیا کہ جو وکلاء ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔ اگین یہ سچویشن اسی کرائسس کی طرف جا رہی ہے، ایک سٹیپ پہ جوڈیشری اور یہ سارا سسٹم بچ گئے ہیں، لیکن سچویشن ادھر ہی جا رہی ہے۔ اب اگر ریفرنس فائل کیا جاتا ہے تو وکلاء تیار ہیں اس کے خلاف تحریک چلانے کے لیے، اور پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار، مختلف بارز کی طرف سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ اور اگر ریفرنس فائل نہیں کیا جاتا تو حکومت اور سول لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا، اور اگر ریفرنس فائل کیا جاتا ہے تو جناب ٹکراؤ کس کا ہوگا؟ جوڈیشری کا اور وکلاء کا، اور وکلاء کا اور حکومت کا۔ یہ ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ تو یہ تھا وہ ساری صورتحال۔ تو لگتا یہی ہے کہ پرویز مشرف صاحب کو جو پھانسی کی سزا دی گئی ہے، سزائے موت سنائی گئی ہے، اس کے پیچھے کچھ پردہ داری نہیں بلکہ کافی کچھ ہے۔